بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات واضح تھیں کہ کسی بھی جنگ کی صورتحال میں عورت اور بچوں کے علاوہ کسی جانور اور کسی پودے درخت تک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا دشمن ہندو ہے اور ہندو فوبیا کا شکار ہے، اور ایک پراکسی وار اب پاکستان میں وہ شروع کرنا چاہتا ہے بلوچستان میں۔ جنگی میدان میں شکست کے بعد بھارت اب پاکستان کے نہتے معصوم بچوں کو نشانہ بنانے لگا ہے۔ خزدار میں بچوں کی اسکول وین پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ بزدلانہ کارروائی میں 4 بچوں سمیت 6 افراد شہید ہوئے اور 30 سے زائد اس وقت، جن میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے، افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بس میں 44 افراد 44 لوگ سوار تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت سیاسی و عسکری قیادت نے اس بزدلانہ حملے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امریکی سفیر نے بھی بچوں پر ہونے والے حملے کو بزدلانہ اور شرمناک قرار دیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن بنیان المرصوص میں بری طرح شکست کھانے کے بعد بھارتی پراکسیز اب بلوچستان میں معصوم بچوں اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ کبھی جعفر ایکسپریس تو کبھی پولیس اور فوج کی چوکیوں پر حملے بھارت کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں، جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ بھارت بلوچستان میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم میں ملوث ہے۔ BLA کو رو کی جانب سے بڑی فنڈنگ کی شواہد موجود ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے 19 مئی کو میر علی میں ہونے والے ڈرون حملے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اس کے تانے بانے بھارت سے ہی ملتے ہیں۔ بھارت بلوچستان اور KP میں دہشت گردی کرنا چاہتا ہے اور یہ کارروائیاں بڑھانا چاہتا ہے، اور اس میں واضح طور پر ملوث ہے، براہ راست ثبوت موجود ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے حملے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، اور مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب اب اپنا نیکسٹ چیلنج بلوچستان سمجھتے ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں بلوچستان میں آپریشن جاری رکھ کے اپنے ٹارگٹس اچیو کریں گے۔ آج وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص جاری رہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک کہ PK اور بلوچستان میں دہشت گردوں کا کلا کما نہ ہو جائے، خاص طور پہ بھارت کے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررسٹ جو موجود ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کا خاتمہ نہ ہو جائے، تب تک ہمیں یہ کارروائیاں جاری رکھنی ہوں گی، اور یقیناً پاکستان میں امن اور ترقی اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ امید ہے پاک بھارت مذاکرات سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں ہوں گے، اور امریکی صدر ٹرمپ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول، کلیدی کردار ادا کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بھارت سے مذاکرات میں کشمیر کا مسئلہ، پانی، تجارت اور دہشت گردی کے ایشوز کے اوپر بات کی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں قائم سفارتی کمیٹیز کا بھی اہم اجلاس ہوا، جس میں عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ مؤثر انداز میں لڑنے اور پیش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، خاص کر کے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے پر خصوصی مشاورت کی گئی۔ بات کریں اگر سیاسی معاملات کی تو آپ کو بتائیں کہ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد ان کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ بانی نکائے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازے بند نہیں کیے تھے۔ یہ وقت پارٹی اور فوج میں اتحاد کا ہے، کیونکہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ تو وہیں دوسری جانب تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں اور نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے معاملے پر اسلام آباد میں احتجاج ریکارڈ کروایا اور انصاف کی فراہمی کی اپیل کی۔ یقیناً دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بات کریں کچھ جوڈیشل میٹرز کی تو عدالتی معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز ٹرانسفر کیس میں آج عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کہ ججز کے سخت ریمارکس دیکھنے کو ملے ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ججز کا ٹرانسفر مستقل نہیں، عبوری ہوتا ہے۔ جسٹس شاہد بلال صاحب نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر نے کبھی ایسی درخواست دائر نہیں کی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں۔ وکیل بولے درخواست میں کہا گیا ہے کہ دباؤ قبول نہ کرنے پر ججز کو نشانہ بنایا گیا۔ جسٹس شاہد نے سخت جواب دیتے ہوئے کہا میرا دل تو اس درخواست کو جرمانہ لگا کے خارج کرنے کا ہے، جس کے اوپر ہم نے دیکھا جسٹس محمد علی مظہر بولے اس قسم کی درخواست سے تو ہائی کورٹ ججز کو بھی
شرمندہ کیا گیا ہے۔ ججز نے تو نہیں کہا کہ عمران خان کو ریلیف دینے کے فیصلے کرنے پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بعد الزلائل سماعت جمعے تک ملتوی کر دی گئی ہے، جمعے کو اس کی اگلی سماعت ہوگی۔ کیس امپورٹنٹ ہے۔ لیٹ سٹارٹ دی ڈسکشن۔ اپنے پینل کا تعارف آپ کے ساتھ کرواؤں۔ میرے ساتھ بڑے معزز مہمان اس وقت فرام پی ایم ایل این ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، فرام پی ٹی آئی علی بخاری ایڈوکیٹ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گی کچھ لمحوں کے بعد فرح عظیم صاحبہ، جن سے ہم گفتگو کریں گے بلوچستان کے حالات پہ خاص طور پہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو پہلے بھی پاکستان میں نشانہ بنایا گیا آرمی پبلک سکول، اور اس وقت بھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، ترتیب دیا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سیاسی جماعتیں جو دھرنا دے رہی تھیں کافی مہینوں سے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا اور ایک لاہ عمل اختیار کیا تھا۔ اب جب دوبارہ پاکستان کے بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یقیناً اس بات میں کوئی آپ کو شک و شبہ نہ ہو کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب ان کو منہ توڑ جواب دینے والے ہیں اور مؤثر کارروائیاں ہونے والی ہیں، جس کے بعد بڑی ہم کامیابی دیکھیں گے بلوچستان میں بھی، کے پی کے میں بھی۔ اس وقت بھی ہمارے جوان کارروائیاں کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یقیناً زیادہ تر تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ آج سول ملٹری لیڈرشپ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد کابینہ نے فیلڈ مارشل کا عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف کو دینے کا فیصلہ کیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پراکسی وار ہے وہ بھارت کر رہا ہے۔ بھارتی انتہا پسند دہشت گرد اس وقت کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ بلوچستان آج کا چیلنج نہیں ہے بلوچ صاحب، بہت پرانا چیلنج ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں آنے والے چند سالوں میں ہم اس چیلنج کو عبور کر لیں گے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے، یا یہ سچویشن کیری فارورڈ ہوگی؟ علی گوہر بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جتوئی صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بلوچستان کا چیلنج ہے، اور جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ عرصہ دراز سے جو انڈیا ہے وہ ہمارے بہت سارے ملک کے حصوں میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وہ دہشت گردی کے واقعات کرواتے ہیں اور جس طرح سے ان واقعات کو وہ سپانسر کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کلبھوشن یادو کے بھی پکڑے جانے کے بعد اور بھی دیگر کئی ثبوت ہیں ہمارے پاس، اور بین الاقوامی لیول پر بھی کئی دفعہ ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن اس جو انہوں نے دہشت گردی خاص طور پر پاکستان کے اوپر شب خون مارا، اور جس طرح سے انہوں نے ہماری خواتین اور بچوں کو اس وقت شہید کیا کچھ دن قبل، اور اس کے بعد ان کو منہ کی بھی کھانی پڑی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پوری دنیا میں بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ پہلے جب ہم بات کرتے تھے کہ یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں بلوچستان کے اندر، یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں کے پی کے اندر، یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں پنجاب اور دیگر ہمارے ملک کے حصوں میں، تو اس وقت یہ کوئی نہ کوئی اپنی بین الاقوامی لیول پر سنا لیتے تھے، لیکن اس جو انہوں نے دہشت گردی کی ہے پاکستان میں، اس کے بعد پوری دنیا میں ایکسپوز ہوئے، خاص طور پر کینیڈا میں جس طرح سے انہوں نے وہاں پر قتل کروائے، اور اس کے بعد کینیڈین گورنمنٹ نے نہ صرف ان کو ایکسپوز کیا بلکہ پوری دنیا کو بھی بتایا، اور اس کے اوپر انہوں نے ایکشن بھی لیا۔ اسی طرح سے یو کے میں بھی یہ کر چکے ہیں۔ اب تو کافی ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردوں کی حکومت ہے جو اس وقت بھارت میں بنی ہوئی ہے، اور ان کے عزائم جو ہیں وہ مطلب ہے کہ بالکل پوری دنیا کا، نہ صرف پاکستان کا اور بلکہ بالخصوص پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کے یہ در پہ ہیں، اور اپنے سیاسی مخالفین کو جو دیگر ممالک میں بھی ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کا ذکر کریں تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہماری یہ سپانسرڈ قسم کی دہشت گردی پاکستان میں کر رہے ہیں، ان کو ہمیں مؤثر آواز اٹھانی چاہیے۔ جس طرح سے ابھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو کہ پوری دنیا میں دیگر ممالک میں جا کر پاکستان کا موقع بتائے گی، اور جس طرح سے آج بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس واقعے کے اندر بھی بھارت ملوث ہے، تو ہمیں اب ہر واقعے کی نہ صرف نشاندہی کرنی ہے بلکہ اس کو بے نقاب بھی کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ان کا اصل مکروہ چہرہ ہے۔ بیان یہ کہ جنگ تو جاری رہے گی بلوچ صاحب، زمینی جنگ۔ آج آپ کی پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہے کہ بنیان المرصوص جاری رہے گا، معرکہ حق جاری رہے گا، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بلوچستان کی طرف جائے گا اور بڑی کارروائیاں ہونے والی ہیں بلوچستان میں؟ بلوچ صاحب
دیکھیں آپ نے ایک اور بھی سوال کیا تھا بالکل جس طرح سے ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ بلوچستان کا چیلنج، میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی کا ایک ہوا تھا سیمینار جس کے اندر آرمی چیف نے بھی خطاب کیا اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس میں خطاب کیا تھا، تو اس میں دونوں ہمارے جو سپہ سالار نے اور وزیر اعظم نے یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی تھی کہ چند مٹھی بھر لوگ جو بلوچستان میں دہشت گردی کر کے اس کا امن تباہ کر رہے ہیں، تو اب ہماری حکومت نے اور ہماری افواج نے کمر کس لی ہے کہ وہ بلوچستان کے عمل کو بحال کریں گے۔ یہ بزدل قسم کے جو دہشت گرد ہیں یہ کہیں نہ کہیں واقعات تو کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کا مکمل احاطہ کیا جائے گا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے نہ صرف بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئے گی بلکہ بلوچستان کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، اور خاص طور پر جو ان کے سہولت کار ہیں ان کا کلا کما بھی ضرور کیا آمین آمین ثم آمین۔ فرح عظیم صاحبہ، آج میرا دل تو بڑا رو رہا ہے چھٹی کلاس کی ثانیہ سمرو کے لیے، 7ویں کلاس کی حفظہ کوثر کے لیے، 10ویں کلاس کی طالب علم عیشا سلیم کے لیے۔ یہ بچے تو تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے، سافٹ ٹارگٹ ہیں انڈیا کے لیے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ آج کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلوچستان میں سارے سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فرح صاحبہ، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا دل بھی میری طرح آج بڑے غم میں ہے، رو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد ہم نے بڑے وعدے کیے تھے، بڑی کارروائیاں کی تھی، نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا۔ میڈم، کیا اس دفعہ بھی ہم کوئی پلان بنانے جا رہے ہیں، کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ کیا خاتمہ ہوگا ان دہشت گردوں کا، ہندو انتہا پسند ٹیرر فنڈنگ کا خاتمہ ہوگا بلوچستان سے، یا چلتا رہے گا معاملہ ایسے ہی؟ میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلحہ۔ بالکل خاتمہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور پاکستان جو یہ ایک جنگ کی صورتحال تھی جو زبردستی ہم پر مسلط کی گئی اور بغیر قصور کے مسلط کی گئی، منہ توڑ جواب جس طریقے سے پاکستان کی طرف سے بھارت کو ملا، اس کا ثبوت پوری دنیا نے دیکھا۔ ہم تو امن کے پیروکار ہیں، ہماری ہی وجہ سے پورے ریجن میں امن ہے۔ ہم نے 90,000 سے زیادہ اپنی جانیں قربان کی ہیں اس امن کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن پوری دنیا نے دیکھا، اور ان کی میڈیا کا میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گی کہ جس طریقے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں اور ان کی بہت زیادہ ان کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی حکومت سے اور تمام جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ جو کام کر رہے ہیں، ہم سب کو پرزور طریقے سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر بنیان المرصوص کا آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے بہت بڑی یہ کامیابی تھی، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اب یہ مکروہ چہرہ دوبارہ بھارت کا کہ وہ اپنے جس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر اپنے پیروکاروں کو، اب بلوچستان میں جس طرح ان پھولوں کو مسلا گیا، میں کہتی ہوں یہ درندگی کا ثبوت دیا ہے کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اب تو بات ہمارے بچوں پر آ گئی ہے۔ اب میں اپنے جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری حکومت ہے، میں تو برملا یہ کہتی ہوں کہ اب جو آپریشن کلین اپ ہے اسے ہونا چاہیے، اب کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ بات ہمارے معصوم بچوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا، آپ دیکھیں کہ اس میں کھلے ایویڈنس ہم نے پیش کیے بھارت کے خلاف۔ کلبھوشن جیسے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں ایسے واقعات میں، آج بھی جس طریقے سے ان بچوں کو اس دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، سارے ایویڈنسز بھارت کی طرف جاتے ہیں۔ بھارت ایک دہشت گرد ریاست تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب فرح صاحب آپ بتائیے بلوچستان کی اندرونی صفائی کیسے ہوگی؟ یہ پروکسی سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی؟ اندرونی حالات بہتر ہم کیسے کریں گے؟ کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے میڈم؟ دیکھیں جس طریقے سے بنیان المرصوص پہ ہم سب نے دشمن کو اس کا ناپاک چہرہ دکھایا، اس کو منہ کی کھانی پڑی، اسی طریقے سے بنیان المرصوص ہم سب قوم کو یکجا ہو کر، متحد ہو کر اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ان کی بیک پر کھڑے ہونا ہے، پوری دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہے، اور آپس میں بھی اسی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسی بنیان المرصوص کی طرح ہی دہشت گردی کے خلاف بھی لڑنا ہے، لیکن یونائٹڈ ہو کر۔ انشاءاللہ بلوچستان میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ آج بھی ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور اب
دہشت گردی ہو، بلکہ میں پورے بلوچستان کے سننے والے کو آج یہ بھی کہوں گی کہ جو بھی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر سوشل میڈیا پر ایسے جو گروپس ہیں جن کی وہ پشت پناہی کر رہے ہیں یا ان کی فیور میں بات کرتے ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا ہوگا یا تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ آپریشن کلین اپ ضرور ہونا چاہیے اور جلد ہونا چاہیے، اور اب کوئی بھی رعایت نہیں برتنی چاہیے. اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں پاکستان نے جو اس جنگ میں ایک مثال قائم کی، پوری دنیا میں ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں، ہماری میڈیا کی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ ہمارا اب آپ دیکھیں گے کہ ہم گرو کریں گے انشاءاللہ، اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ہم جیت چکے ہیں اور آگے بھی ہم جیتیں گے. آمین آمین ثم آمین. علی بخاری صاحب، آپ کے صبر کا شکریہ. سر، آپ کی نظر میں ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے یقیناً آج ان کا پہلا دن ہے ان کے نئے رینک کے اعلان کے بعد، بلوچستان کتنا بڑا چیلنج ہے، اور آپ کی نظر میں ہاؤ سون ول ہی کم اوور دس چیلنج؟ علی بخاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی، بلوچستان جو ہے یا ہمارے باقی صوبے کے پی ہو یا کسی بھی شہر سٹی ٹاؤن کمیٹی میں اندر جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہ ٹالریٹیبل بالکل بھی نہیں ہے، اور آج کے دور میں کسی ملک نے بھی ٹالریٹ نہیں کیا، ٹالرنس لیول شو نہیں کیا. جب بھی آج کے دور میں ایسے واقعات ہوئے، میں 9/11 سے سٹارٹ کروں تو پوری دنیا کے نقشے بدل گئے، دنیا وار کے زون میں داخل ہو گئی، کیونکہ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن، اپنی پروٹیکشن، اپنے ملک کی پروٹیکشن پریورٹی ہوتی ہے ہر اسٹیٹ کے لیے، ہر ملک کے لیے، اور اپنے ملک کے شہریوں کو بچانا، ان کی عزت جان و مال کو تحفظ دینا، بیرونی طاقتوں سے بچانا، یہ ہی اسٹیٹ کا بیسک کام ہے. اب بات یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ تھوڑا سا سینسٹیو ہو چکا تھا، اور اس کے اندر میں حیران ہوں کہ دیکھیں انڈیا کے اندر ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر جب یہ بھی جو واقعہ ہوا پہلگام والا، اس میں 35 لوگ جو ان کے مارے گئے، اس کے بدلے میں پوری ایک جنگ 1.5 ارب لوگوں کے درمیان سٹارٹ ہو گئی. 2 اسٹیٹس، نیوکلیر اسٹیٹ آپس میں کھڑی ہو گئی. سملرلی جب ہمارے ہاں یہ پرابلمس چل رہی تھی، اور جب ابھی نندر جیسے لوگ اور وہ گلگوشن جیسے لوگ ہمارے پاس موجود تھے، اسپیشلی گلگوشن جو کہ بلوچستان سے ہی پکڑا گیا تھا، تو ہمیں بھی اس ٹائم بالکل ٹالرنس لیول 0 شو کر کے ہمیں اس کے اندر بڑا ہائی وولٹیج جس کو کہتے ہیں نا آپریشن سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ دشمن کو یہ پیغام مل جاتا کہ اگر آپ ہماری ٹیریٹری کے اندر کسی بھی قسم کی فسطائیت یا کسی بھی قسم کی ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے تو ہم آپ کو اسپیئر نہیں کریں گے. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے کچھ عرصے سے پنپتے جا رہے ہیں اور ہم نے کچھ گنجائش پیدا کی. فار ایگزامپل بلوچستان کا مسئلہ اگر میں اس کو ڈیپلی ہسٹوریکلی دیکھوں تو یہ 1972 آنورڈ اسٹارٹ ہوا ہے، تھوڑا کرتا اور آج وہ ادھر پہنچ گیا. لیکن اس کو ہم نے سولوشن کی طرف لے کر جانا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ٹالرنس لیول 0 ہونا چاہیے. جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو سول رائٹس کی بات کرتے ہیں، بالکل ان کو وہ رائٹس ان کا حق ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو بھی اس دائرہ اختیار کے اندر رہتا ہے اس کو وہ رائٹ دینا چاہیے. اسٹیٹ کا یہ کام ہے، کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی بھی کرنا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ ان کو فل اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کرنی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کو بھی مستحکم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، گورنمنٹ کی رٹ نافذ کرنی ہے، اور جو اس ایلیمنٹ سے ہٹ کے بات کریں گے ان کے لیے ٹالرنس لیول 0 ہوگا. اب جیسے کہ ابھی ہم نے ایک ریسنٹ جنگ لڑی، اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری قوم، پوری افواج، بری بحری فضائی افواج نے، ان کے پیچھے پوری قوم کی بیکنگ تھی، پولیٹیکل پارٹیز کی بیکنگ تھی، جرنلسٹ کی بیکنگ تھی، وکلا کی بیکنگ تھی، ہر فیلڈ کے اندر جتنے لوگ تھے ان سب کی بیکنگ تھی، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں فتح یاب کیا. اس اسپرٹ کو آگے لے کر چلنا ہے، بے شک اسپرٹ کو آگے لے کر چلنا ہے. اسپرٹ کو اگر آپ آگے لے کے نہیں چلیں گے، میرا تیرا ان کا میرا یہ چیزیں سٹارٹ کریں گے تو obviously اسپرٹ جو ہے اس طرح نہیں رہتا. آپ نے سب کو لے کر چلنا ہے، سب کے ساتھ جانا ہے، سب کو اپنے ٹالرنس لیول رکھنا ہے اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کے لوگ غلط بھی ہوں گے تو آپ کے ہوں گے وہ. میں خوش آمدید کہوں گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب نے ہمیں پینل پہ جوائن کیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. احمد سعید صاحب، آج ہر پاکستانی ایک چیز سوچنے پر مجبور ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب بھارت میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہم پہ جنگ مسلط کر دیتا ہے. پاکستان میں پے در پے کئی دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں، ہم بھارت پہ جنگ مسلط نہیں کرتے ہیں. پھر یقیناً پھر ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا جائے گا. آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہونے والا جو واقعہ خزدار کا ہے، جس میں کہ فوجیوں کے بچے بیسیکلی ان کو شہید کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بے ایمانہ اور انتہائی شرمناک اور بزدلانہ حملہ تھا.
کہ اب جب کنونشن لیول کے اوپر ہم سے نہیں جیت سکے اور یہاں پہ ان کو مار پڑی ہے تو پھر اسی طرح سے جو ان کی پراکسیز ہیں انڈیا کی ان کو استعمال کر کے جیسے کہ اینٹیسپیٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ وہ جو کنونشن لیول پہ تو لڑ نہیں سکتے تو پھر پراکسیز کے تھرو وہ آ کے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل آپ کا صحیح کنسرن ہے کہ کیا جب پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ خود سخت تھا جس میں سارا فیک ڈرامہ کیا جاتا ہے جس میں معصوم اپنے جو ہے وہ ٹورسٹ کو وہاں پہ قتل کیا جاتا ہے اور الزام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے تو کیا پاکستان کا خون اتنا سستا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو شہید کیا جائے کہ جن کی ابھی تعداد جو ہے سننے میں آ رہی ہے کچھ بڑی ہے کیونکہ معصوم بچے تھے اور اس میں شہید ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ایک چیز کو ہمیں بالکل یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اب یہ بزدلانہ یا میں کوئی اس کو ٹیکٹفل کی بات نہیں کر رہا, ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جذبات میں آ کے ہمیں بھی جا کے ان کے اسی طرح کسی بچوں کو یا فار دیٹ میٹر کسی سویلینز کو یا ان کے جہاں جا کے کچھ کارروائی کرنی چاہیے تھی اور کچھ نہیں تو میزائل مار دینے چاہیے تھے. لیکن اس وقت جو دشمن ہے وہ مکار ہے, وہ ہمیں انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ ہم بھی جا کے ان کے سویلینز کو ہٹ کریں کہ جیسے انہیں مریدکے میں یا احمد پور شرقیہ میں یا فار دیٹ میٹر مظفر آباد میں کیا اور آج جیسے خوشدار میں کیا. ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے انشاءاللہ تعالی, ان سے بھی جو کہ اس کے فیسیلیٹیٹرز تھے اور ان سے بھی کہ جو اس کے پیچھے تھے جنہوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کی ہے اور یہ وہیکل بون امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس لگائی ہے جس سے بچوں کو شہید کیا گیا ہے. انشاءاللہ ان کو تو ہم جو ہے وہ ٹیک آؤٹ کریں گے, لیکن جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں یا ان کے اسپانسرز ہیں یا فنڈرز ہیں یا وہ انڈیا کی سرزمین پہ چھپے ہوئے ہیں یا بنگلہ اس میں جو ہے افغانستان کی سرزمین پہ چھپے ہوئے ہیں, تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آن گراؤنڈ اس وقت موجود ہیں, حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جیسے ہی ہمیں چیز جو ہے وہ شیورٹی ملے گی, ثبوت سامنے آئیں گے, کمیونیکیشن جو کہ آئی ایم شیور کہ ڈگ آؤٹ اس وقت تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں انہوں نے اس کا کھرا نکال لیا ہوگا, ہم رسپونڈ کریں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے, ہم اس چیز کو اپنے بچوں کی شہادتوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم اے پی ایس کی طرح کا جو ہے یہ دوبارہ انہوں نے جو کلنگ کی ہے میرے خیال میں انڈر اسٹیمیٹ انہوں نے کیا ہے اور اس کا ان کو جو ہے وہ بھگتنا بھی پڑے گا اور جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے اس کو کیا اپنے کردار پہ بھی پہنچایا جائے گا. تو عاصم منیر صاحب اس وقت آن گراؤنڈ اپنے کمانڈرز کے ساتھ مشہور ہیں, موجود ہیں, مشاورت جاری ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی موجود ہیں. میرے خیال میں ایک اسٹرانگ ریسپانس جنریٹ کیا جائے گا, چاہے وہ گریجول ہو, امیڈیٹ ہو, لیکن وہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ضرور پینفل ہوگا. لیکن ہم ملٹری ٹارگٹس کو جو ہے وہ جیسے کہ پرائم منسٹر کی بھی پالیسی ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی ہے, ملٹری ٹارگٹس کے پیچھے جائیں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ بچوں کو اور عورتوں کو شہید کریں کیونکہ یہ بزدلوں کی نشانی ہے, ایک ایسے ہارے ہوئے ملک کی, ایک ہاری ہوئی جو ہے ملٹری کی, ایسے ہاری ہوئی پولیٹیکل سیاسی قیادت کی نشانی ہے جو کہ اس وقت انڈیا میں ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ موجود ہے. تو لہٰذا ویٹ فار دا ٹائم, انشاءاللہ تعالی آئی ایم شیور کہ ڈی جی ایس پی آر اس کے اوپر کوئی پوزیشن لیں گے اور ہم رسپانس کریں گے انشاءاللہ تعالی. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہمیں پوری قوم کو یقین ہے کہ رسپانس آئے گا. فیلڈ مارشل صاحب کا پہلا دن ہے جس پہ یہ بڑی انہوں نے دہشت گردی کی گندی کارروائی کی ہے, ان کے ناپاک عزائم ہم ضرور خاک میں ملائیں گے. علی گوہر بلوچ صاحب, پاکستانی آپ سے پوچھے گا, آپ کا ووٹر آپ سے پوچھے گا کہ جب وہاں جھوٹی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ لوگ جنگ شروع کر دیتے ہیں, ہمارے یہاں سچی دہشت گردی ایک نہیں ہو رہی ہے, پے در پے ہو رہی ہے, ہم جنگ شروع نہیں کر رہے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے سر اسے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ وہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل ہم قطعی طور پر جو ہے اس قسم کی دہشت گردی کی نہ سپورٹ کرتے ہیں, نہ اس قسم کی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہوا ہے اور جتنا کہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے ہم ہر اس بات پر عمل کریں گے اور جس کا ہمارا ملک اور قانون اجازت دیتا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ جب کفار کے ساتھ بھی جنگ ہوتی تھی تو اس وقت بھی خواتین اور بچوں کا خاص طور پر احترام کیا جاتا تھا. اب اگر ہمارا دشمن جو ہے وہ گھٹیا حربوں پر اتر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے جواب میں وہی قدم اٹھائیں. البتہ ہم ان پر وہ کاری ضرب ضرور لگائیں گے کہ جس طرح سے ان کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی دی ہیں جو انہوں نے پہلے حرکت کی ہے, اور جب جس طرح سے ہم نے ان کے اوپر جوابی وار کیا
تو اس کے بعد ان کی چیخیں پوری دنیا نے سنی ہیں اور پھر تو انہوں نے فوراً سفید جھنڈے لہرا دیے تھے. اب میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سفید جھنڈوں کا پھر احترام نہیں کیا جائے گا. اور ہم نے ان کے مقابلے میں ان کے جو ان کی افواج کے اڈے تھے ان کو تباہ کیا, ان کی آرمی کی اور ان کی ایئر فورس کی انسٹالیشنز کو تباہ کیا. ہم نے وہاں کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی معصوم شہریوں کا خون بہے, لیکن ہم ان کا جواب دینا جانتے ہیں. یہ جو مٹھی بھر لوگ جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, نہ صرف ان کو پاکستان میں روکا جائے گا بلکہ بانگ دہل اس کا جواب ان کے ملک کے اندر دیا جائے گا, جس طرح سے کہ پہلے ہماری افواج نے دیا ہے, بالکل اسی طرح سے دیا جائے گا. لیکن ہم کبھی بھی بچوں کے اوپر, خواتین کے اوپر اور کسی بھی ملک کے معصوم شہریوں کے اوپر خفیہ جنگ, گوریلا جنگ کی نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا ضمیر اجازت دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیشہ ہماری افواج نے ملحوظ خاطر رکھا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی آرمی کا شمار دنیا کی بہترین آرمیز میں ہوتا ہے. بے شک, اور اس قسم کے ہوچے ہتھ تو ہارے ہوئے لوگ اپناتے ہیں, اس طرح کے ہوچے ہتھ تو بزدل لوگ اپناتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حرکت ہے جس کو آپ کہیں کہ جس سے ان کے مائنڈ کی جو ان کی مینٹیلٹی ہے, جو ان کی کمینگی ہے, وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک گھٹیا لیول پر اتر آتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کا روک تھام بھی ہماری افواج کے ساتھ مل کے کریں گے اور ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کے ماریں گے اللہ کے فضل و کرم انشاءاللہ, اور ان کے ان جگہوں کو ٹارگٹس کریں گے جو وہ اسلحے لے کر وہ جناب پاکستان کے معصوم شہریوں کے اوپر بزدلانہ طریقے کے ساتھ حملے کرتے ہیں. 2013 میں بھی یہ ہمیں چیلنج تھے, ضرب عزب ہوئی, پھر آپ نے دیکھا کراچی کی روشنیاں بحال ہوئی. ابھی بھی بلوچستان اور دیگر جگہ پر ہمیں ان کی اس قسم کے گھٹیا حملوں کی میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج موجود ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں پہلے سے کافی کم بھی ہوئی ہیں. جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اس کے بعد, اور جس طرح سے بارڈرز کے اوپر سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سمگلنگ کی روک تھام ہوئی ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم نے بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں, ان کے تو یہ تو اتنے گھٹیا لوگ ہیں, اپنے ٹاک شوز میں بیٹھ کے وہ ان کے سو کالڈ ایک میجر صاحب ہیں, جس طرح سے بالی ووڈ کی وہ فلمیں چل رہی ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے, وہ کس قسم کی بہتان ترازیاں کرتے تھے. آج ان کو اور وہ سرعام کہتے ہیں, بی ایل اے کا نام لیتے ہیں اور وہ اپنے ٹاک شوز میں چیلنج کرتے ہیں. وہ تو سرعام مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں, لیکن ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم ایک قوم ہیں, ہمارے پاس ایک وہ دنیا کی بہترین فوج ہے, ہمارے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے. ہم ان کو اسی طریقے کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے جس کا ہمارا دین اجازت دیتا ہے, جس کا ہمارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی نے, ہمارے پیغمبر نے, ہمارے رسول نے جس کی ہمیں تعلیم دی, ہم ان تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کریں گے. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب, آپ کیا جواب دیں گے اپنے ووٹر کو جب وہ یہ کہے گا کہ ایک جھوٹی دہشت گردی کے اوپر بھارت جنگ کرتا ہے اور ہمارے یہاں اتنی ساری واقعات ہوتے ہیں, ہم جنگ نہیں کرتے؟ دلال بھائی ایکچولی دیکھیں جو صورتحال ہے اس ٹائم, وہ ہم تو پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ جنگ سے ہی دو چار ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے پے در پے, اگر میں جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا وہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا. آپ کو بہت کم ملکوں میں اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پر اسکول میں بچوں کو شہید کیا گیا. آج یہ اسی کی ریپیٹیشن ہوئی اور اسکول گوئنگ بچے بچیوں کو جو ہے وہ جو ٹریولنگ کر رہے تھے بس کے اندر نشانہ بنایا گیا, جو بالکل ٹالریٹیبل نہیں ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی بھی ٹالرنس لیول جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا, جن لوگوں نے جو لوگ اسے ملوث پائے گئے, آفٹر ڈیٹیل سیکورٹی جو ہے ان کو پایا انجام تک پہنچانا چاہیے, منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. لیکن میری اس میں ایک اور تھوڑی سی گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ملک جس کو ہم انڈیا یا بھارت کہتے ہیں, وہ ہمارا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں تھا. ہماری وجود میں آنے کے بعد 1947 ٹو آنورڈ آج تک دیکھ لیں, ہماری جنگیں بھی ہوئی, ہماری کولڈ وارز بھی رہی, ہماری پانی سے لے کے ہر چیز. جب بھی کوئی چیز مخالف آیا تو ہماری طرف سے, انڈیا کی طرف سے سب سے پہلے اس کو جو ہے مخالفت کی گئی, اور جو ہمارا نقصان پہنچانے کی بات کی گئی تو وہاں سے سب سے پہلے آیا. تو یہ چیز تو ہمیں میں کہتا ہوں ہمارے خون میں بس چکی ہے. ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ انڈیا سے ہم اچھے کی امید نہیں رکھتے. ایون این ادر وائز ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں, ڈپلومیٹک نابز ہوتے ہیں, ان کو بھی لے کے چلا جاتا ہے. بٹ
جو میں آپ کو جس طرف لے کر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا بھی ہماری مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہم ایک 2000 سے تو ہم نے خود دیکھا کہ پچھلے 20-25 سال سے وی آر ان کنڈیشن آف اے وار سم ہاؤ دا ادر. ہمارے ہاں دھماکے ہوئے، ہمارے یہاں جرنلسٹ شہید ہوئے، ہمارے یہاں ڈاکٹر شہید ہوئے، ہمارے یہاں وکلا شہید ہوئے، ہمارے یہاں پولیٹیشینز ان کے بچے شہید ہوئے، جلسوں کے جلسے اڑا دیے گئے. بات یہ ہے کہ دھماکوں پہ دھماکے ہوتے رہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو اوور کم بھی کرنا ہے، اور اس کی پریورٹی ہماری کیا ہے؟ اپنے ملک میں امن قائم کرنا، چاہے کسی بھی کاسٹ پہ ہو. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو کہا تھا کہ ساری قوم ہماری افواج کے پیچھے کھڑی ہے، انہوں نے پیچھے کھڑے ہوئے، ان کو تقویت بخشی اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی. کیوں؟ کیونکہ ساری قوم یکجا تھی. سوال بڑا سمپل ہے، بھارت کی پروکسی وار کا جواب پاکستان نے کیسے دینا ہے؟ بلوچستان میں کن اقدامات کی اب فوری ضرورت ہے؟ کیا وہاں پہ بارڈر مینجمنٹ بہتر ہونی ہے؟ کیا وہاں پہ ناراض بلوچ رہنماؤں کو منانا ہوگا؟ کیا وہاں پہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس کو لیگل کور پرووائڈ کرنا ہوگا؟ واٹ از ٹو بی ڈن؟ بریگیڈیئر احمد سعید منہا صاحب، آپ نے بلوچستان میں 3 سال سروس کی ہے، یقیناً آپ گراؤنڈ ریالٹی سے بخوبی واقف ہیں. واٹ از ٹو بی ڈن بریگیڈیئر احمد سعید منہا صاحب؟ جی بالکل، I'll quickly cover. دیکھیں میں مشکے میں، اوران میں، سدی میں، خزدار میں، کوئٹہ میں اور پنجگور میں اچھی طرح سے علاقوں کو جانتا ہوں، اور وہاں کے لوگ، آپ کی سوچ ہے کہ محب الوطن جو لفظ ہے ان کے اوپر پورا 16 آنے ان کے اوپر پورا آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ سردار صاحبان ہیں ان کی کوئی اجارہ داری اس قسم کی ہے کہ ان کے سامنے اپنی ٹریڈیشن کے حساب سے بول نہیں سکتے. ہمیں جو کرنا کیا، وہاں پہ وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈز بڑا یہ چل رہا ہے وہاں پر. اس وقت ہم نے لوگوں کے سٹیکس بڑھانے، کیسے کہ اگر آپ ایران سے وہاں پہ چیزیں آتی ہیں تو اس کو جو 0 ٹیرف کے اوپر آپ میں بھی ٹریڈ کرنے دیں. جیسے پنجگور کی کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں کہ ہم نے ان کو ایک کولڈ سٹوریج بنا دیا، فوج نہیں بنوا کے دی، کہ جس میں ان کا سٹیک بڑھ گئے، اور پنجگور اب جو ریلیٹیو ٹرمز کے اندر خاصا پرامن ہو گیا. آپ ان کے بچوں کو پڑھائیں، اگر بلوچستان کے اندر اچھے سکول وہ سمجھتے نہیں ہیں تو جیسے تمام اے پی ایس سکولز ہیں مختلف چھاونیوں میں، کیڈٹ کالجز ہیں، وہاں پہ ہم نے ان بچوں کو بھیجا، بہترین رزلٹ ہیں. اور سوئی کے کیڈٹ کالج کے بچے اس کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر سورڈ آف آنر جیت رہے ہیں. تو لہٰذا تمام جو ایسی ایفرٹس کرنی چاہیے، جو مسنگ پرسن کا ایک نیریٹو ہے، اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کو بیٹھ کے بڑی سیریس طریقے سے دیکھنا چاہیے، تاکہ جو یہ بلوچستان یکجہتی کونسل نامی ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فیس ہے BLA اور BRA کا، ایک امپریشن یہ جنریٹ ہوئے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بندے کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ پہاڑوں پہ ہیں یا کہ خود. کیا بہت مشکل ہے بریگیڈیئر صاحب ان سرداروں سے بات کرنا؟ کیا بہت مشکل کام ہے کیا سر؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہمارے سرداروں کے ساتھ ان کی پولیٹیکل ریزرویشن ضرور ہوتی ہیں، وہ ٹریڈیشنز کے حساب سے ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو BLA اور BRA کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس پہ جنیوا میں چھپے ہوئے ہیں یا اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں سر BLA کے جو فاؤنڈر ممبر تھے حربی آر مری صاحب، ان کے تو رشتہ دار اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سر. انفارچونیٹلی دیکھیں پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے انہوں نے جب کیا تو ہم نے ان کو موقع بھی دیا، پولیٹیکل گورنمنٹ سے ان کو امبریس بھی کیا. لیکن آپ کو ایک جنرل معافی کا اعلان دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہتھیار پھینکیں گے وہ نیچے آ کے مین دھارے میں شامل ہو جائیں گے. علی گور بلوچ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. سر وقت کم ہے، بریگیڈیئر صاحب پلیز الاؤ می ٹو برنگ ہم ان دی ڈسکشن ایز ویل. بلوچ صاحب آپ کی نظر میں واٹ از ٹو بی ڈن ان بلوچستان؟ علی گور بلوچ صاحب. بڑی سمپل بات ہے. بلوچستان ہو، پنجاب ہو یا پاکستان کا کوئی صوبہ، ملک، شہر یا گلی ہو، 0 ٹالرنس لیول ہونا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں ان کو سینے کے ساتھ لگانا چاہیے. جو ماسٹر مائنڈز ہیں، جو سہولت کار ہیں، وہ علی گوہر ہو یا جتوئی صاحب ہو، کسی کو بھی بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم میرٹ کے اوپر یہ پالیسی بنا دیں اور اسی پر کاربند ہو جائیں. دیکھیں جو موسٹلی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو محب وطن ہے، لیکن جو دہشت گردی میں ملوث ہے، دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، وہاں پر یہ نہ دیکھیں کہ وہ سردار ہے یا سردار نہیں ہے. ہم ان سرداروں کو بھی سلام کرتے ہیں جو محب وطن ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جو پاکستان کی مخالف سرگرمیوں میں کوئی بھی شخص ملوث ہو جائے اور دشمن کا اعلیٰ کار بن جائے، اس کا ایک ہی حل ہے، تو اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. میری تو ایک کارکن کی حیثیت سے یہی رائے ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اس پر عمل ہو رہا ہے. اور جو مٹھی بھر لوگ بلیک میل کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، آپ دیکھ لیں کہ اب وہ بیک فٹ پر جانا شروع ہو گئے. وہ ٹھیک کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ کچھ لوگ باہر کے ممالک میں چھپے بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ سعید منہا صاحب. مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بلوچستان میں بھارت کی دہشت گردی کو
منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنے لاہ عمل کا جلد اعلان کریں گے اور جواب دیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.